بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، دنیا کی ہر چیز تبدیل ہوتی رہتی ہے اور کبھی نہ کبھی فنا ہو جائے گی۔ کسی نہ کسی وقت وہ پیدا ہوئی ہے تو ضرور ان سب چیزوں کا کوئی پیدا کرنے والا اور ختم کرنے والا ہے۔ اس کا نام پاک اللہ تعالی ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ وہی تمام جہان کا بنانے والا ہے۔ آسمان، زمین، چاند، تارے، آدمی، جانور اور جتنی دنیا میں چیزیں ہیں، سب کا خالق اور مالک اللہ تعالی ہے۔ اس نے تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے اور وہی تمام چیزوں کو فنا کرنے والا ہے۔ وہی پالتا ہے، سب اسی کے محتاج ہیں۔ روزی دینا، زندہ کرنا، مارنا اسی کے اختیار میں ہے۔ وہ سب کا مالک ہے، جو چاہے کرے۔ اس کے حکم میں کوئی دخل نہیں دے سکتا۔ وہی ہے کمال اور خوبی کا جامع اور ہر عیب اور نقص سے بری، ہر عیب سے پاک۔ وہ ظاہر اور چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں۔ جیسے اس کی ذات ہمیشہ سے ہے، اس کی تمام صفات و خوبیاں بھی ہمیشہ سے ہیں۔ جہاں کی ہر چیز اس کی پیدا کی ہوئی ہے۔ ہم سب اس کے بندے ہیں۔ وہ ہم پر ہمارے ماں باپ سے زیادہ مہربان، رحم فرمانے والا، گناہ بخشنے والا، توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ اس کی پکڑ نہایت سخت ہے، جس سے بغیر اس کے چھوڑنے سے کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ عزت ذلت اس کے اختیار میں ہے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے، جسے چاہے امیر کرے اور جسے چاہے فقیر کرے۔ جو کچھ کرتا ہے حکمت ہے، انصاف ہے۔ مسلمانوں کو جنت عطا فرمائے گا اور کافروں کو دوزخ میں عذاب دے گا۔ اس کی ہر کام میں حکمت ہے۔ بندوں کی سمجھ میں آئے یا نہیں آئے، اس کی نعمتیں، اس کے احسان بے انتہا ہیں۔ وہی اس کا مشتاق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ پاک ہمیشہ سے زندہ ہے، قدرت والا ہے، یعنی جو چاہے کرے، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، کلام کرنے والا ہے، جاننے والا ہے، ارادہ فرمانے والا ہے۔ نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے، نہ ہی اس کی کوئی بیوی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے۔ نہ اللہ تعالیٰ کو نیند آتی ہے، نہ ہی اس کو اونگ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کرسی آسمان اور زمین پر حاوی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بخشنے والا ہے اور ہمیں تمام مصیبتوں سے بچانے والا ہے۔ ہر گھڑی ہمیں اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے، چاہے کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، ہمیں اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کی چیزیں، نعمتیں ہم انسانوں کے لیے پیدا کی ہے اور تمام مخلوق کو اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح سے کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہونا چاہیے۔ ہماری مقصد حیات یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودگی ہم سے ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ سے ہم خوش ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہے۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، چاہے آپ خوشحال ہوں یا کسی مصیبت میں ہوں، اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 152 میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرے شکر گزار رہو، میری ناشکری نہ کرو۔ سبحان اللہ۔
ہمیں ہر حال میں اللہ کی یاد کرنی چاہیے، صبح و شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے اور اس کی تمام نعمتوں پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ کس طرح سے اس نے ہمیں صبح و شام اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، اور دن رات وہ ہمارے کھانے پینے کا خیال کرتا ہے، چاہے ہم اسے یاد کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن وہ ہمیں دینا نہیں بھولتا۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر اس طرح سے کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی یاد دل سے خالی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 147 میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا جب تم اس کے شکر گزاری کرو گے اور با ایمان رہو گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والا ہے اور علم رکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا شکر کرنا کتنا پسند ہے اور اس کا ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کو کتنا محبوب ہے۔ اس لیے ویورز ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں اپنی دن اور رات کو بسر کیا کریں اور اس کا شکر ادا کیا کریں کہ اس نے ہمارے بن مانگے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ سبحان اللہ۔